بیٹھ جائیں جزاک اللہ. تھینک یو. بس الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. صدق اللہ العلی العظیم. محترم مولانا ہدایت الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی بلوچستان، جناب فراست شاہ صاحب ڈپٹی جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی پاکستان، میرے بہت ہی قابل احترام اساتذہ کرام اور خاص طور پر جناب شکیل روشن صاحب وائس چانسلر الحمد یونیورسٹی، الخدمت کے جمیل کرد صاحب اور ان کی پوری ٹیم، جماعت اسلامی کے وہ کارکنان جنہوں نے شبانہ روز محنت کی اور آج یہ خوبصورت منظر ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے، ان کی محنتوں کے نتیجے میں الخدمت کے وہ سارے والنٹیئرز جو مسلسل عوام کی خدمت کرتے ہیں بلا رنگ و نسل اور بغیر کسی لالچ کے بے غرض ہو کر خدمت انجام دیتے ہیں، وہ سب لوگ مبارکباد کے قابل ہیں. اور میرے بہت ہی عزیز نوجوانوں، میری بیٹیوں، میرے بیٹوں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے. آپ کے آگے کے تمام مراحل کامیابی سے طے ہوں. آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت سے نوازے اور آخرت میں بھی آپ پر اپنی رحمتوں کا سایہ کرے. آپ اپنے ماں باپ کے لیے، آپ اپنے علاقے کے لیے، اپنے شہر اور اپنے صوبے کے لیے اور اپنے ملک کے لیے بلکہ پوری امت کے لیے ایک اعزاز بن جائیں، ایک منارہ نور بن جائیں، اور انشاءاللہ آپ یہ سب کر کے دکھائیں گے. آج اس ایوب اسٹیڈیم میں، اس کا نام ہم نے بچپن سے سنا تھا کہ یہاں انٹرنیشنل میچز بھی ہوا کرتے تھے، اور آج اس اسٹیڈیم میں آپ سب لوگوں کو جب یہاں ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ میں دیکھا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ بلوچستان کا چہرہ دیکھنا ہو تو آؤ دیکھو اس ایوب اسٹیڈیم میں. ان بچوں کو دیکھو، ان بچیوں کو دیکھو، ان نوجوانوں کو دیکھو. یہ پڑھنا چاہتے ہیں، یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، یہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ان کی مدد کرو. انہیں آپریشنوں کی ضرورت نہیں ہے. ان کے لیے اگر کوئی چیز ان کو آگے بڑھا سکتی ہے تو وہ تعلیم ہے، وہ روزگار ہے، وہ آئی ٹی کی فیلڈ میں ان کو امپاور کرنا ہے، ان کو مواقع فراہم کرنا ہے. یہ ناراض ضرور ہو سکتے ہیں لیکن یہ ہمارے دل کا ٹکڑا ہیں، ہمارے جسم کا حصہ ہیں. یہ پاکستان کے لیے بہت قیمتی اثاثہ ہیں. اس اثاثے کو، اس سرمایہ کو ضائع مت کرو. اپنی چند پالیسیوں کے نتیجے میں اس بلوچستان کو نظر انداز مت کرو. جماعت اسلامی نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے بلوچ اور اپنے پختون اور اپنے جتنے بھی زبانیں بولنے والے، جس رنگ اور نسل سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان سب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی خدمت بھی کریں گے. ان کے لیے جو کچھ ہمیں کرنا پڑا، جو ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ کریں گے، لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ ان کے حقوق کے لیے آواز بھی اٹھائیں گے. یہ دونوں کام جماعت اسلامی کرے گی انشاءاللہ. آپ کو پڑھائیں گے بھی. ہم یہ صرف نہیں کرنا چاہتے کہ صرف سیاسی تقریریں کریں، جلسے جلوس کریں اور پھر کہیں کہ بس ٹھیک ہے کسی حکومت سے، کسی اسٹیبلشمنٹ سے دوستی ہو جائے، تعلق ہو جائے، اور آپ کو نظر انداز کر کے جس طرح اور بہت سارے لوگ مفاد پرست لوگ آپ کا سودا کرتے ہیں. جماعت اسلامی انشاءاللہ آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دے گی. جماعت اسلامی آپ کا سودا نہیں کرے گی. آپ کے لیے آواز بھی اٹھائیں گے اور آپ کے حقوق کے لیے جد و جہد بھی کریں گے، اور جو ہم سے ہو سکے گا ہم کریں گے. اور آج یہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ اور اس میں آپ کا اعتماد یہ منظر پیش کر رہا ہے کہ جس میں مجھے روشن بلوچستان اور روشن پاکستان نظر آ رہا ہے. اس لیے آج اس بنو قابل پروگرام کے تحت یہ کراچی کے سمندروں سے سفر شروع ہوا تھا، پھر اس کے بعد آگے بڑھتا چلا گیا اور بلوچستان میں آج کوئٹہ میں یہ پروگرام ہے، اور انشاءاللہ اگلے 1-2 مہینے میں ہم جعفر آباد میں یہ پروگرام کریں گے. مجید بادینی صاحب موجود ہیں، وہاں کے نمائندے ہیں اور جینون نمائندے ہیں. فارم 45 والے نمائندے ہیں، 47 والے نہیں ہیں.
جس طرح مولانا ہدایت الرحمان فارم 45 والا، میرے خیال ہے یہ 2 ہی ہیں اسمبلی میں 45 والے، تو باقی تو سارے 47 والے ہیں. تو بہرحال یہ جنون نمائندے ہیں. اور پھر اس کے بعد گوادر کا نمبر ہے، اور پھر پورے بلوچستان میں اس سلسلے کو پھیلائیں گے. ہمیں پتا ہے علاقہ بڑا ہے، ہمیں پتا ہے لوگ حکمران کہتے ہیں کہ رقبہ بہت بڑا ہے، ہم مسائل کیسے فراہم کریں. ہم اس کی تجاویز بھی آج سی ایم صاحب کے پاس ہم گئے تھے، ہم نے بلوچستان کے لیے تجاویز ان کو دی ہیں کہ لوگوں کو امپاور کرنے کے لیے کیا کیا کام ہونے چاہیے. مجھے دکھ ہوتا ہے پورے پاکستان میں یہی حال ہے. 2,62,00,000 بچے تو خود حکومت نے بتایا 2022 میں وہ آؤٹ آف اسکول ہیں پورے پاکستان میں، وہ بچے جن کی عمریں 5 سال سے 15 سال کی ہیں. اور اس میں بلوچستان ریشو کے لحاظ سے سب سے زیادہ 45% سے زائد بچے بلوچستان میں تقریباً 2.5 ملین بنتے ہیں جو آؤٹ آف اسکول ہیں، جنہیں اس وقت اس عمر میں اسکول ہونا چاہیے. ان کو تو آپ نے مقابلے سے بالکل باہر کر دیا. پھر اس کے بعد جو پڑھ رہے ہیں ان کے لیے آگے بڑھنے کا موقع نہیں ہے، پراپر طریقے سے ان کے لیے مواقع نہیں ہے. اور دولت کی بنیاد پر تعلیم کی تقسیم شروع ہو گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں محدود طریقے سے لوگ اس کمپٹیشن میں آتے ہیں. غریب لوگ، مڈل کلاس لوگ اور ان کے والدین اپنے بچوں کو پڑھانے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے. اور پھر سرکار میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ اتنی بوسیدہ ہوتی ہے کہ جس میں آگے بڑھنے کا کوئی موقع نہیں ہوتا. تو میں آپ سے 2 وعدے لینا چاہتا ہوں. نوجوانوں تیار ہو اس کے لیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے صوبے میں، اپنے علاقے میں اس کے لیے آواز اٹھائیں گے ہم سب مل کر کہ ہمیں کوالٹی ایجوکیشن چاہیے اور فری ایجوکیشن چاہیے. یہ نہیں ہے کہ سرکار کی تعلیم چونکہ مفت ہوتی ہے یا سستی ہوتی ہے تو اس میں تعلیم بالکل نہیں ملے گی اور پرائیویٹ سیکٹر میں ہم تعلیم خریدیں گے. ہمارا یہ آئینی حق ہے. جس آئین کی بالادستی کی حکومت اور ریاست بات کرتی ہے اسی آئین نے یہ ریاست کو پابند کیا ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن دو اور فری فار آل دو. غریب کو بھی دو، مڈل کلاس کو بھی دو، امیر کو بھی دو. یہ ریاست تعلیم کے میدان میں قائم کیوں نہیں کرتی؟ ساری ریٹ اسے اپنی مخصوص میدانوں میں قائم کرنی ہوتی ہے. اس لیے یہ ہمارا حق ہے اور اس حق کے لیے ہم آواز بلند کریں گے. اور یہ سارے بچے اور بچیاں یہ ہم آواز ہو کر کہیں کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں. آپ تیار ہیں اس جدوجہد کے لیے؟ جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر اپنے جیسے بچوں کے لیے ہم لڑیں گے اور مقابلہ کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس بنو قابل پروگرام میں آ گئے ہیں. ایک تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جس طرح ہدایت بھائی نے کہا کہ جو بچہ بھی، ہم نے ٹیسٹ بھی بہت مشکل نہیں رکھا ہوا، آپ جو بچہ بھی ٹیسٹ پاس کرے گا انشاءاللہ اسے ہم پڑھائیں گے اور فری پڑھائیں گے، کورس مکمل کروائیں گے. اور ایک اور بات سن لیجئے، صرف یہی نہیں کریں گے، اگر کوئی خدا نہ خواستہ رہ بھی جائے گا دوبارہ آئے گا، دوبارہ اس کو انشاءاللہ موقع دیں گے اور پڑھائیں گے. اور آپ نے اگر ایک کورس مکمل کر لیا اور آپ چاہتے ہیں کہ دوسرا کورس بھی کریں، دوسرا کورس بھی کرائیں گے اور 100% فری کرائیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن آپ کو مجھ سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ اب آپ اس بنو قابل پروگرام کے سفیر بن جائیے. سفیر جانتے ہیں نا، سفارتکاری کرتا ہے، دوسروں تک اپنا پیغام پہنچاتا ہے، اپنا موقف پہنچاتا ہے. تو اب صرف یہ نہیں ہوگا کہ آپ پڑھیں گے، بلکہ اب یہ ہوگا کہ آپ اس بنو قابل پروگرام کے لیے مارکیٹنگ بھی کریں گے. آپ اس کے لیے لوگوں کو تیار بھی کریں گے، آپ فنڈ ریزنگ بھی کریں گے. ہم نے اس بنیاد پر آپ کو نہیں بلایا کہ یہاں صرف ہم نے ان لوگوں کو بلایا ہے جو غریب ہیں، جو بہت ارب پتی ہے وہ بھی آئے بیٹھے ٹیسٹ پاس کرے اور وہ بھی اسی بچے کے ساتھ بیٹھے گا جو ہے وہ 100 روپے بھی دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا. تعلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سب کو ایک جگہ پر لا کر بٹھاتی ہے. تعلیم تجارت نہیں ہے، تعلیم کموڈٹی نہیں ہے، تعلیم خریدنے کی چیز نہیں ہے. یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. اس کانسیپٹ کو ہی دریا بٹ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی میں. اس لیے ہم سب کو فری پڑھائیں گے اور آپ سب اس کے سفیر بن جائیں گے. چراغ سے چراغ جلے گا اور یہ کمیونٹی بیس پر اتنا بڑا کام ہوگا کہ خود پھر حکومت کو ہم مجبور کریں گے کہ جب ایک جماعت اسلامی یہ کام کر سکتی ہے، الخدمت یہ کام کر سکتی ہے، تو ریاست یہ کام کیوں نہیں کر سکتی؟ پورے پاکستان کے بجٹ کو اگر آپ دیکھیں تو وہ چاروں صوبائی بجٹ اگر آپ تعلیم کے ملا لیں اور وفاق کا بھی جو حصہ ہے یہ 2000 ارب روپے بنتے ہیں. 2000 ارب روپے تو یہ تعلیم پہ نہیں لگ رہے ہیں. یہ انفراسٹرکچر کے نام پر کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں، جعلی بھرتیاں ہوتی ہیں اور اس کے نتیجے میں تعلیم تباہ ہو رہی ہے. یہ قوم کے پیسے ہیں،
آپ موبائل کے کارڈ پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں، آپ بجلی کے بلوں میں بھی ٹیکس دیتے ہیں، اور جب آپ ٹیکس دیتے ہیں تو ریاست کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ہمیں تعلیم دے اور کوالٹی ایجوکیشن دے۔ اس لیے ہم اس جد و جہد کو آگے بڑھائیں گے۔ اب آئی ٹی کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں مجھے 100% اتفاق ہے کہ خزانے یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، اور خاص طور پر اس صوبہ بلوچستان کو دیے ہیں۔ یہ خزانے موجود ہیں، یہ ہمارا اثاثہ ہے، لیکن اس سے بہت بڑا اثاثہ اور سرمایہ یہ جو برسر زمین خزانے اللہ تعالیٰ نے سامنے لا کر رکھ دیے ہیں ان نوجوان بچوں اور بچیوں کی صورت میں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، اور اس سرمایہ کی قدر کرنا بھی ان سب کی ذمہ داری ہے جو آج کل منرلز کے لیے بہت پریشان ہو کر ادھر ادھر گھوم رہے ہیں۔ ان منرلز کو تو دیکھیے، ان معدنیات کو تو دیکھیے کہ جو یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ اگر آپ انہیں امپاور کریں گے آئی ٹی میں، تو پاکستان میں اس وقت آئی ٹی کی فیلڈ میں صرف 3.2 ارب ڈالر کی ہماری ایکسپورٹ ہے، جو اس وقت پوٹینشل رکھتی ہے۔ اس وقت جتنا ہمارے پاس اسٹف موجود ہے وہ 15 سے 20 ارب ڈالر کا ہے، اور اگر یہ حکومت اس طرح سے سرپرستی شروع کر دے آئی ٹی کی، ان نوجوانوں کو کورسز کروائیں، ڈگری پروگرام میں لے کر آئیں، اے آئی میں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ڈیٹا سینٹر بنانے شروع کریں، تو کوئی دور کی بات نہیں ہے کہ آئندہ 5-7 سال میں ہم 25-30 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ آئی ٹی کی کر دیں، اور پھر ہمیں کسی قرضے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کشکول کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حکومت یہ کام نہیں کرے گی اس لیے کہ نالائق ہیں، اس سے یہ کام کروانا ہے، حکومت سے لڑنا پڑے گا، جد و جہد کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے اپنی آواز بلند کرنی پڑے گی۔ تو اس سرمایہ کی قدر کریں جنرل صاحب، اس سرمایہ کی قدر کریں پرائم منسٹر صاحب۔ منرلز کے معاہدے تو لوگوں میں بڑے ابہام ہیں، لیکن اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہے، آئی ٹی میں امپاور کرنے میں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی شک اور تشکیک نہیں ہے۔ جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے، یہ بلوچستان یہ کر کے دکھائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ صرف اپنے صوبے کے لیے کام نہیں کریں گے، پورے ملک کے لیے کریں گے۔ ایک بات آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، پاکستان کسی جنرل عاصم منیر کا نہیں ہے، پاکستان شہباز شریف عمران خان کا نہیں ہے، پاکستان کسی سرفراز بگٹی کا بھی نہیں ہے، یہ پاکستان کے نوجوانوں کا ہے، یہ پاکستان یہاں کے عوام کا ہے، اور یہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر بنا ہوا پاکستان ہے۔ اس لیے ہمیں آپ جتنے بھی دکھ دے دو، ہم پاکستان کے ساتھ اس لیے ہیں کہ یہ پاکستان لوگوں نے قربانیاں دی تھی، اور لا الہ الا اللہ کی حکمرانی اور عادلانہ نظام کے لیے بنایا تھا۔ ہم پاکستان کے ساتھ اسی لیے ہیں، کوئی اس کو توڑنے کی کوشش کرے گا ہم مزاحمت کریں گے، اس لیے کہ ہم کسی شخص کے لیے نہیں، عقیدے اور نظریے کے لیے اس ملک کے ساتھ ہیں۔ اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ مینار پاکستان میں 21، 22، 23 نومبر کو ایک تاریخی اجتماع ہو رہا ہے، بڑا کنونشن ہو رہا ہے، اور یوتھ کے لیے انشاءاللہ اس کو ہم ایسا زبردست بنائیں گے کہ اس میں بنو قابل سمیت یوتھ کے جتنے انیشیٹو ہیں اس کا پویلین موجود ہوگا۔ میں بلوچستان کے سارے نوجوانوں کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ مینار پاکستان آئیں، اور ہم بلوچ عوام کا، پشتون عوام کا، بلوچستان کا مقدمہ مینار پاکستان پہ لڑیں گے انشاءاللہ۔ پشتون، بلوچ، پنجابی، سندھی، مہاجر اور اس طرح سے براہوی اور ہزارے وال، اور یہ اس کی کوئی لڑائی نہیں ہے، عوام ایک ہے، لیکن بدقسمتی سے جو عوام کو لڑواتے ہیں خود تو وہ اکٹھے رہتے ہیں، عوام کو تقسیم کرتے ہیں۔ اب ہمیں اکٹھے ہونا ہے، ان کو تقسیم کرنا ہے، ان کی طاقت کو توڑنا ہے، اس نظام کی طاقت کو توڑنا ہے جنہوں نے ہمیں محروم ابن محروم بنایا ہے، مجبور ابن مجبور بنایا ہے۔ یہ نظام بدلنا پڑے گا۔ عدالتوں میں انصاف نہیں ہے، صرف وکیل نہیں، جج بھی یہی کہتے ہیں۔ تعلیم کا حال میں نے آپ کو بتایا ہے، یونیورسٹیوں کو گرانٹ نہیں ملتی ہے، اسی طرح امپاورمنٹ نہیں ہے، خواتین کے حقوق کا تحفظ نہیں ہوتا، امن فراہم نہیں کیا جاتا۔
تو یہ سارے لوگ جو 78 سال سے برسر اقتدار ہیں، یہ ان کا فیلئر ہے. یہ اپنے فیلئر کو قبول کریں، یہ اپنی شکست کو تسلیم کریں. یہ پاکستان کو آگے نہیں بڑھا سکے، یہ نوجوان آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. یہ پاکستان کو آگے لے کر جائیں گے جس میں بلوچ عوام کے حقوق کا تحفظ بھی ہوگا، پشتونوں کا بھی ہوگا، سندھیوں اور مہاجروں کا بھی ہوگا، اور پنجابیوں کا بھی ہوگا. ہم سب مل کر انشاءاللہ پاکستان کو لیڈر بنائیں گے، آگے بڑھائیں گے. پوری امت ہماری طرف دیکھتی ہے، بلکہ اب تو فلسطین کی ساری صورتحال کے بعد دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے. ایک طرف پرو امریکہ فورسز ہیں، امریکی ریاست جو اسرائیل کی سرپرستی کر رہی ہے، ایک اس طرف دیکھنے والے لوگ ہیں، اور اس سے کہیں زیادہ دوسری طرف لوگ ہیں جو مظلوموں کے ساتھ ہیں. دنیا بھر کے مظلوموں کو اکٹھا کریں گے انشاءاللہ، اور پاکستان میں یہ طاقت موجود ہے، اس کے نوجوانوں میں یہ طاقت موجود ہے. بلوچستان کے یہ نوجوان انشاءاللہ یہ کر کے دکھائیں گے. اللہ آپ کو مبارک کرے. آپ لوگ اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو توفیق دے کہ آپ پڑھیں اور آگے بڑھیں، اور اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، سب کے لیے اپنا جو ہے وہ نام روشن کریں. آخری نصیحتیں چند یہ کرنا چاہتا ہوں. آپ بچے ہیں ہمارے، کہ ہمیشہ اپنے دین پر فخر کیجئے، اپنے عوام پر فخر کیجئے، اپنے ماں باپ کی عزت میں اضافہ کرنے کا سبب بنیے، اور اپنے دین سے محبت کیجئے، اپنے ملک سے محبت کیجئے، اور اپنے صوبے کے عوام سے محبت کرنا یہ بھی دین کا حصہ ہے. اپنے علاقے کے لوگوں سے محبت کرنا یہ بھی دین کا حصہ ہے. اپنی قوم اور قبیلے سے محبت کرنا یہ بھی دین کا حصہ ہے. لیکن اس بنیاد پر دوسروں سے نفرت نہیں کرنی ہے. اس بنیاد پر حق اور باطل کا پیمانہ نہیں بدلنا ہے. سچ کو سچ کہنا ہے، چاہے میری قوم کا آدمی جو ہے وہ ہو یا دوسری قوم کا آدمی ہو. اسی کو دین کہتے ہیں. یہی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن عظیم الشان کی تعلیمات ہیں. ہم اپنے قبیلے، برادری، زبان سے محبت کریں گے، لیکن دوسروں سے نفرت نہیں کریں گے. نفرت صرف ظلم سے کریں گے. نفرت ان لوگوں سے کریں گے جو ظلم کا نظام قائم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے نوازے. میری بچیوں، اللہ تعالیٰ آپ کا نصیب اچھا کرے، آپ کو آگے بڑھائے. میرے بچوں، آپ بھی اسی طرح سے پڑھتے رہیں، بڑھتے رہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.